کل یہ جو گزری ہے رات، ساری رات اور اس سے پہلے دن میں چھاپے مارے جاتے رہے گھروں میں، سیاسی جماعتوں کے یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کارکنان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، اور مختلف جو ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں اس میں وکلا کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، جن میں نعیم حیدر پنجوتا ہیں، انہوں نے بھی یہ ساری تفصیل بتائی، پھر مہر کاشف ہے انہوں نے بتائی، اور مختلف تصاویر شیئر کی گئیں۔ پولیس گردی ساری رات جاری رہی، اور وہ اس لیے کہ یہ ٹکٹ ہولڈرز کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے اور جو دیگر رہنما ہیں، اور آج چونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 9 مئی کو ایک وائٹ پیپر شائع کرنا چاہتی ہے، پورے ملک میں انہوں نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے، اور اس کو کامیاب بھی ہو جائے گی وہ، کیونکہ بہت زیادہ اس وقت رد عمل پایا جاتا ہے، تو اس کے کامیاب ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس سارے عمل کو روکنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور پھر آج ایک اور بھی جلتی پر تیل کا کام، کل پولیس گردی ہوئی وکلا کے خلاف، تو انہوں نے بھی آج وکلا نے بھی یوم سیاہ منا رہے ہیں، اور نہ صرف یوم سیاہ منا رہے ہیں بلکہ ہڑتال کر رہے ہیں عدالتوں کا ملک بھر میں، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایٹ کی کال پر، اور ان کا متفقہ فیصلہ ہے۔ تو ایک اور بات جو ہے، یہ یوم سیاہ کے طور پہ پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کو یوم سیاہ کے طور پہ منا رہی ہے، اور اس سارے موقف کو، جو سرکاری موقف ہے، جو ہمارا عسکری موقف ہے، اس کی نفی کر رہی ہے، اور عمران خان صاحب نے بھی پھر بتایا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام یہاں تک کہ سردار لطیف خان کھوسہ نے کہا DGISPR سے کہ بھئی تم تو خود ایک ملازم ہو اور حکومت کے ملازم ہو، اور تم ملازم ہوتے ہوئے یہ کہہ رہے ہو کہ معافی مانگیں، تو معافی کون مانگتا ہے؟ معافی آپ مانگیں گے۔ اس کے بعد عمر ایوب خان صاحب نے تو یہ کہا کہ فوج ریاست نہیں ہے، اور DGISPR کو انہوں نے براہ راست مخاطب کر کے کہا کہ فوج کوئی ریاست نہیں ہے، ریاست کا مطلب جو آرٹیکل 7 میں لکھا ہے، ریاست کا مطلب ہے پارلیمان، ریاست کا مطلب ہے فیڈرل گورنمنٹ، ریاست کا مطلب ہے صوبائی حکومتیں، ریاست کا مطلب ہے وہ اتھارٹی جو ٹیکس لگا سکے اور ٹیکس واپس لے سکے۔ تو اس ساری کیٹیگری میں جو ہے جو DGISPR ہیں وہ کسی بھی صورت میں ریاست نہیں ہے، بلکہ وہ تو خود ایک ادارہ بھی نہیں ہے، بلکہ ادارے کے اندر ایک سب ذیلی ادارہ ہے، اس میں آتے ہیں اور اس کے بھی ایک ترجمان ہے۔ اس لیے انہوں نے کل بہت ہی سخت گفتگو کی، اور ایک سیمینار ہوا قانون کی حکمرانی پہ، اس میں تمام رہنماؤں نے، جس میں جرنلسٹ بھی تھے، وکلا بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، ان سب نے وہاں پہ بخیے ادھڑے، اور اس کے بعد مزید غصہ آیا جناب افواج پاکستان کے ترجمان کو، اور خود فوج کے اندر اس بارے میں شدید ترین رد عمل پایا جاتا ہے کہ DGISPR نے جو کل پریس کانفرنس کی ہے پرسوں، وہ ان کے ڈومین سے انہوں نے باہر نکل کے کی ہے، وہ کسی بھی صورت میں اس کی زبان، اس کا لب و لہجہ، اور اس میں جو کہا گیا ہے کہ معافی مانگی جائے، وہ ایک اپنی کریز سے باہر نکلے، اور اسی لیے وہ فاؤل پلے کر گئے ہیں، اور اتنا فاؤل پلے کر گئے ہیں کہ اس کی مذمت اب ہر جگہ پہ ہو رہی ہے۔ دوسری جانب جو زرداری صاحب نے اور بلاول صاحب نے اور وزیر اعظم صاحب نے، انہوں نے اپنے بیانات جاری کیے ہیں 9 مئی کے حوالے سے، اور یہ فوج کے اس وقت بہت زیادہ ایسے لگ رہا ہے کہ ان کو ان کے دل و دماغ میں جو ہے وہ فوج کی محبت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، جبکہ یہ خود اپنے ادوار میں فوج کے بارے میں بہت کچھ کہہ چکے ہیں۔ نواز شریف صاحب ابھی تک اس معاملے میں خاموش ہیں، اور انہوں نے ابھی تک اس وقت تک 9 مئی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، اور عمران خان صاحب کے اگینسٹ یا 9 مئی کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی نواز شریف صاحب نے، اور ہو سکتا ہے میری اس گفتگو کے بعد ان کی طرف سے بھی کوئی سٹیٹمنٹ جاری کر دی جائے۔ جو اس وقت لیٹسٹ ہے جی، نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے ابھی ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے اپنے گھر کی تصویر بھی شیئر کی ہے، ویڈیو شیئر کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی پولیس اور ان کے ساتھ سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد نے میرے گھر پر ریڈ کیا ہے، اور وہاں موجود فیصل علی اور علی عباس کے ساتھ بدتمیزی کی، اور تھپڑ بھی مارے، اور پوچھتے رہے کہ نعیم حیدر پنجوتا کہاں ہیں، اور اسلام آباد میں انہوں نے کہا کہ میں اسلام آباد میں موجود ہوں، میرا نمبر بھی آن ہے، آ جائیں، ویلکم، گرفتار کر لیں، مجھے آپ کی بھول ہے کہ ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے آپ ہمیں ڈرا لیں گے، ہمارا قصور ہے کہ ہم ملک کے اندر قانون کی بالادستی کے لیے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، اور مریم نواز، شہباز اور تمام بوٹ پالچیوں کا یہ اصل چہرہ
پہلے بھی بے نقاب کیا اور پہلے ڈاکے کرسی پر بیٹھے اور اب جرم کی وجہ سے ہر طرح کی دعوے داری کر رہے ہیں۔ تم لوگوں نے اپنی قبر خود کھود لی ہے، کیا اس سے محبت بڑھ رہی ہے؟ جناب نفرت دن بدن بڑھ رہی ہے۔ تو یہ ایک انہوں نے ٹویٹ کیا اور ساتھ ویڈیو بھی شیئر کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں راجہ بشارت صاحب نے بھی جو ہیں سابق وزیر قانون ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی 9 مئی کے واقعات ہر لحاظ سے قابل مذمت، لیکن ان مقدمات میں بے گناہ لوگوں کو ملوث کرنا اور انہیں سزائیں دلوانے کے لیے حکومتی اہلکاروں کے بیانات اور دباؤ اس سے زیادہ تشویشناک ہیں۔ 9 مئی کو شام 4:30 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک ضلع راولپنڈی اور اٹک کے مختلف تھانوں میں درج 17 مقدمات میں مجھے ملوث کرنا سیاسی انتقام کی بدترین مثال ہے۔ انسانی عقل یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ ایک شخص ایک وقت 17 مختلف مقامات پر موجود ہے اور تخریب کاری کر رہا ہے۔ جلد اور فوری انصاف کا مطالبہ کرنے والوں کو چاہیے کہ بے گناہ لوگوں کو سزائیں دلوانے کے لیے دباؤ ڈالنے کے بجائے ان لوگوں کا محاسبہ کریں جنہوں نے غلط اور بے بنیاد مقدمات بنائے ہیں۔ بے گناہ سیاسی مخالفین کو فوجداری مقدمات میں ملوث کرنے والوں کو شرمندگی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہو سکے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ مقدمات آزاد عدلیہ کی جوڈیشل سیکورٹی کا سامنا نہیں کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمر ایوب خان نے مطالبات کیے ہیں جناب، 3 مطالبات کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ منظر عام پہ لائی جائے اور ساتھ ہی ساتھ آرمی پبلک اسکول کے بچوں کی رپورٹ منظر عام پہ لائی جائے، کیونکہ آرمی اسکول پہ جو حملہ ہوا تھا، ہمارے بچوں کو ذبح کیا گیا تھا، ان کا قصور کیا تھا، وہ رپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے تیسرا جو مطالبہ کیا ہے وہ ہے شہید ارشد شریف قتل کیس کی جو تحقیقات ہیں وہ بھی منظر عام پہ لائی جائیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بھی بات بتا دوں، 9 مئی سالگرہ منائی جا رہی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف تو یوم سیاہ منا رہی ہے اور اس کے دیکھا دیکھی ایک اور کام کیا گیا ہے۔ آج پنجاب حکومت نے بھی پنجاب بھر میں یوم مئی کو یہ جو 9 مئی ہے اس کو یوم سیاہ کے طور پہ منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی یوم سیاہ منا رہی ہے اور مریم صاحبہ بھی یوم سیاہ منا رہی ہیں، اور اس کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں سکے کہ یہ یوم سیاہ اس کے کون سے معاملے پہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ یوم سیاہ تو 9 مئی کا آغاز تو عمران خان صاحب کے گرفتاری سے اور ان کو اغوا کرنے سے ہوا تھا، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا ان کو کیا گیا تھا۔ یہ سارے کا سارا ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن بن نہیں پا رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور مقدمہ ہے جی، اور وہ ہے سائفر کے معاملے میں بھی آج آگے سماعت ہونی ہے، اور اس بات کا امکان موجود ہے آج اور کل 2 دنوں میں سرکاری وکیل اپنے دلائل مکمل کر لیں گے۔ ہر طرف جو ہے بے چینی ہی بے چینی اور اضطراب ہی اضطراب پایا جاتا ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور کس طرف یہ ملک کو لے کر جایا جائے گا۔ لیکن ایک بات اور بتا دوں جی کہ ہمارے میڈیا پہ مسلسل پابندیاں لگ رہی ہیں اور ہمارے دوست عارف حمید بھٹی صاحب انہیں بھی استعفیٰ دینا پڑ گیا ہے۔ یوں سمجھے کہ عارف حمید بھٹی صاحب اپنا پروفیشن میں اپنی ذمہ داریاں ان کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ مستعفی ہو جائیں، کیونکہ تقریباً 3 مہینے سے وہ آف ایئر تھے اور ان کو کہا جا رہا تھا کہ جناب آپ سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ بولیں، اور آپ نے 3-4 کام نہیں کرنے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ذکر نہیں کرنا، عمران خان کا نام نہیں لینا، شہید ارشد شریف کے قتل کے معاملے میں اس کیس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، اور پھر مسلم لیگ نواز کو بھی کچھ نہیں کہنا، اور مریم صاحبہ کو ہدف تنقید نہیں بنانا۔ تو یہ اس طرح اس نوعیت کے ان کو ڈیمانڈز پیش کی گئی تھیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، جس کے بعد ان کو پہلے آف ایئر کیا گیا اور اب انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔